بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. آپ نے پرائم منسٹر کو سنا آج, آپ نے سنا اپوزیشن لیڈر کو, اور اپوزیشن پارٹیز کیسے اکٹھی ہو کے بیٹھی تھی وہ بھی آپ نے دیکھا. ایک بے چارگی تھی کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ حکومت کو روک نہیں پائے, یا وہ روکنا چاہتے نہیں تھے. وہ حکومت کو یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید روکنا چاہتے ہی نہیں تھے, ورنہ کیا مسئلہ تھا. اپوزیشن اپنے بندے لے کر آتی اور حکومت سے زیادہ تعداد وہاں شو کر دیتی اور روک لیتی. لیکن جو پارلیمانی طریقہ کار ہے, جو جمہوری طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن تھا اور وہاں سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے, تو اپوزیشن اپنے بندوں کو لے کر آتی, تمام اراکین کی حاضری کو یقینی بناتی, اور اس کے بعد حکومت سے زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ہوتی اور حکومت کو وہ کام کرنے سے روک دیتی جو حکومت آج کرنا چاہ رہی تھی, جو اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا کیوں نہیں ہوا, اس سے بات کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر بہت شکریہ. ہمیں ہنا بٹ صاحبہ جوائن کریں گی, اور ان کے علاوہ کمل شوذب صاحبہ جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف سے. سب سے پہلے شہزاد چودھری صاحب, یہ کیا ہو گیا؟ یعنی حکومت کا کانفیڈنس تھا تھوڑے دن پہلے کہ ہم کروا لیں گے, انہوں نے کروا لیا, اور اپوزیشن کا کانفیڈنس تھا کہ ہم نہیں کرنے ہی نہیں دیں گے, ہماری تعداد زیادہ ہے, ہم اکثریت میں ہیں, لیکن وہ نہیں روک سکے. یہ چکر کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں, نورا کشتی ہے کیا بیچ میں؟ دیکھیے, نورا کشتی سمجھ لیجئے, یا یہ کہ اپنی جو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے جو لیوریجنگ ہوتی ہے وہ شاید کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن تھوڑا سا ذرا سے پیچھے چلے جائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک اور سب اپوزیشن کے نزدیک یہ جو حکومت ہے یہ ایک فیلنگ گورنمنٹ ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے. اس کا سب سے پہلا جو موقع تھا, اس سے پہلے بھی یہ موقع آیا, لیکن دوبارہ جو موقع آیا اس یقین کے بعد کہ اس حکومت کو نہیں ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کام ٹھیک نہیں کر رہی, تو وہ تو ان کے پاس منی بل کا تھا جب بجٹ پاس ہوا. اس دن بھی سم ہاؤ سرپرائزنگلی لوگ ان کے بہت کم آئے, پتہ نہیں کیا وجہ بنی, وہ نہیں آ سکے, وہ ووٹ جو ہے وہ نہیں ہو پایا, اس لیے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس دینا تھا وہ سارا کا سارا فیل ہو گیا. آج پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جبکہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ اصل میں ان سے بہت زیادہ تھے, یا کم از کم سگنیفیکنٹلی زیادہ تھے, وہ ان کو ہرا سکتے تھے. اس موشن کو پاس نہیں ہونے دینا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس سے بڑھ کے پاکستان کی سیاست دانوں, پارلیمنٹ اور پاکستان کی سیاست جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپریم سمجھتی ہے, سپریم قوت ہے سارے ہمارے سیاسی نظام کی, ہمارے حکومتی نظام کے اندر, وہ کیا وجہ ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ہمیشہ شارٹ پائی جاتی ہے؟ تو کیا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے ایک اور آپ نے سنا ہوگا, اپنے ہمارے ایاز صادق صاحب بات کر رہے تھے آج کسی ٹیلی ویژن پروگرام پہ, وہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ ہم اصل میں اپنے لوگوں کو کہیں گے وہ جب نہیں آئیں گے تو ہم کورم کے نشاندہی کریں گے, کورم نشاندہی ہوگی تو یہ جو اجلاس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ پھر چلے گا نہیں آگے. اچھا بھائی, نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے؟ حکومت تو پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آئی تھی وہاں پہ. حق تو ایک آدھا بندہ چھوڑ کے, ڈاکٹر عامر لیاقت نہیں آئے, وہ ویسے حکومت سے پوچھیں گے ہم کیوں نہیں آئے, لیکن ان کو چھوڑ کے باقی تو سارے ہی آ گئے. ان کا خیال تھا کہ ودن دا فرسٹ آور پہنچنا چاہیے. اچھا, وہ کہتے ہیں پہلے گھنٹے کے اندر اگر نہ پہنچے تو اس لیے ہم کورم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے باوجود جو اسپیکر ہے اس نے کہا کہ نہیں, کورم والا جو رول ہے اس کو میں آج سسپینڈ کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہوا اصل میں اپوزیشن بذات خود کلیئر نہیں ہے, ان کی جو پاور ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکی. اپوزیشن کو نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اگر وہ حکومت کو گرانا اس کو چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑیں یار. پنجاب اسمبلی کے اندر کتنی ان کی اسٹرینتھ ہے, پی ایم ایل ہے ان کی, پی ٹی آئی کی, اپنے حامیوں اور حلیفوں کے ساتھ, وہ ادھر اس کے ہٹا لو. پیپلز پارٹی والوں کو بولو پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں, ختم کریں. پنجاب سے تو ختم کریں نا, پنجاب سے مصیبت تو ساری سب کے اوپر آئی ہوئی ہے. لیٹس گیٹ ریڈ آف دیٹ گورنمنٹ, عثمان بزدار انکلوسیو اینڈ ایوری باڈی ایلس. اور بھائی وہاں سے گراؤ گے تو اس کے بعد باقی ہر جگہ کے اوپر گرنا شروع ہو جائے گی. سم ہاؤ دیر ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا. کیا وجہ ہے کیوں نہیں کرنا؟ اپنے اگلے 5 سال کا ڈر ہے, ہماری باری آئے گی تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, مجھے نہیں پتا. یا یہ کہیں معاہدے بیٹھے کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. ٹھیک ہے, اب میں ذرا پہلے پی ایم ایل این سے پوچھ لوں. اکثریت آپ کے پاس تھی جوائنٹ سیشن کے اندر, اور آپ بڑے آرام سے آج حکومت کو روک سکتے تھے. آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے جان بوجھ کر نہیں روکا. ہم یہ سمجھے کہ نورا کشتی آپ باہر کچھ کہتے ہیں اور اندر کچھ اور کرتے ہیں. دیکھیں عمران, جب بھی نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہے سے پہلے بھی ایف اے ٹی ایف کی جو بھی قانون پاس ہوئے اس میں, اور جو بھی نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں آئیں اس میں اپوزیشن نے ہمیشہ ایک رول ادا کیا.
لیکن ابھی بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, ہمارا ایک منٹ, آپ کہہ رہی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں یہ قانون آج پاس ہوا ہے. جب نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں آتی ہیں ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ, لیکن یہ والی میں بھی ایف اے ٹی ایف کے اندر سے ہمارا نام گریڈ لسٹ سے نکلنا واز امپورٹنٹ, اور اسی لیے پرانے جو چیزیں تھیں ان میں ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. لیکن ابھی کچھ امینڈمنٹس جو ہم چاہتے تھے, جو امینڈمنٹس نیشنل انٹرسٹ کے لیے تھیں, اسی پہ ہم لوگوں نے جیسے سینٹ میں یہ پہلے پاس نہیں ہوا, وہی ہم چیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. آج جو امینڈمنٹ آج ہوئی یہ نیشنل انٹرسٹ میں تھی یا نہیں؟ جو بل پاس ہوا جو آج وہ والا نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا. آج نہیں تھا, پھر آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ دیکھیں ہم نے سینٹ میں روکنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا, اور جوائنٹ سیشن میں ان نے پارلیمنٹ کو دوبارہ ربر اسٹیمپ کی طرح یوز کیا, اور پارلیمنٹ کو شو کیا کہ وہ مضبوط نہیں ہے, اور انہوں نے اس کو بلڈوز کر کے پاس کرایا. انہوں نے میک شور کیا اپوزیشن واک آؤٹ کرے اور یہ پاس کریں, اور پنجاب میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا. میں آپ کو جو بات کرنے کی کوشش کری تھی کہ جب بھی کوئی چیز نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے, پی ایم ایل این ایز اے پارٹی از آلویز دیئر اینڈ ہیلپس دیم گیٹ اٹ پاسڈ. تو آج وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھی, اس سے پہلے آپ نے مدد کیا وہاں تک کیا جہاں تک وہ نیشنل انٹرسٹ میں تھے. یہ والا جو منی لانڈرنگ والا بل ہے, اینٹی منی لانڈرنگ بل, یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا, اس لیے آپ آج ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اس میں کچھ چیزیں تھیں, میں آپ کو تاکہ بتا دوں جو امینڈمنٹس ہم لانا چاہ رہے تھے. ایک تو ہم لانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ڈپلیکیشن اور ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. نیب کے آلریڈی انڈر پاور تھی کہ آپ منی لانڈرنگ یا ریفرنس کے کیسز کھول سکتے ہیں, تو ضرورت کیا تھی آپ اس کو ایف اے ٹی ایف میں دوبارہ ڈپلیکیٹ کرتے؟ نہیں, نیب اچھی بات ہے ختم ہونی چاہیے, لیکن ابھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم نیب تو ختم نہیں ہوئی نا. ابھی تو نیب کے پاس پاورز ہیں کہ منی لانڈرنگ کے کیسز کھول سکتی ہے, ریفرنس بھی دائر کر سکتی ہے, اور کر رہی ہے. تو اس وقت ڈپلیکیشن, ریپیٹیشن اور ڈبل جیپٹی کی کیا ضرورت تھی؟ پہلا یہ بات تھی. سیکنڈ بات تھی کہ پاور آف جو اریسٹ تھی, اس میں انہوں نے سیکشن 16 ختم کیا, اور اس نے انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ ایبسولوٹ پاور آف اریسٹ دے دی وداؤٹ وارنٹ. ہم نے اس پہ آبجیکٹ کیا, ٹھیک ہے. تھرڈ جو چیز تھی کہ ہم نے یہ بات کی کہ جب سپریم کورٹ جو ہے اس نے آلریڈی کہا تھا کہ نیب پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہی ہے آفٹر سپریم کورٹ ججمنٹ سعد رفیق کے کیس میں, یہ پروو ہو گیا کہ نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس کے بعد کریڈیبلٹی لوز ہوگی, آپ کو دوبارہ نیب کو کیوں پاور دینے کی ضرورت تھی. اس کے بعد جو کاگنیزیبل والی بات تھی کہ آپ نے مائنر آفینسز کو بھی کاگنیزیبل کر دیا, اور لاسٹ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ کسی کی بھی کالز انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, انویسٹیگیشن آفیسر, کسی کی بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. یہ ہم نے 4 امینڈمنٹس ریز کی, اور اس کے باوجود جو امینڈمنٹس کنسنسس سے ریز ہوئی نا, وہ ماشاءاللہ آج ملکہ بخاری نے اس کی کاپی رائٹ بھی نہیں کی, اور جو اپوزیشن سے ڈسکشن ہوئی وہ انہوں نے ویسی کر دی. تو جو اب بھی آپ مجھے بتائیے, ان چیزوں میں نیب کے پاس آلریڈی پاورز ہیں, آپ ڈپلیکیشن آف پاورز کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی چیز. دوسری بات, ایبسولوٹ پاور آف اریسٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ کہیں بھی نہیں ہے, یو ایس میں بھی نہیں ہے, انڈیا میں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ایبسولوٹ پاور آف اریسٹ نہیں ہونی چاہیے. تھرڈ, جب نیب کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کے بعد, جب ججمنٹ کے بعد سعد رفیق کے اور ہیومن رائٹس واچ کے بعد نیب کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد, اور چوتھی چیز کاگنیزیبل, وہ آپ بھی اگری کریں گے, جو مائنر کرائمز ہیں, آپ مائنر کرائمز کو کاگنیزیبل کر رہے ہیں, تو اس پہ ایک بڑا ایک کریٹ ہوتا ہے کہ اب میں اس پہ اگر کہوں کہ یہ اینٹی پاکستان, ہاں یہ 3 وجوہات ہیں جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس بل کا ساتھ نہیں دینا. ہم یہ کہتے ہیں ہم ایف اے ٹی ایف کے بل کا ساتھ دیں گے, لیکن یہ والی کلازز آپ کو اعتراض ہے. یہ چیزیں تھی جس پہ ہم نے ان سے کہا کہ ہماری بات سن لیں. یہ اعتراضات آپ کو جائز نہیں لگتے؟ اتنا تو حق ہے نا اپوزیشن کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلیکیشن نہ کریں اگر پاورز کی اگر کہیں دے رہے ہیں آپ تو. دوسرا, ایبسولوٹ پاورز آپ دے رہے ہیں انویسٹیگیٹر کو کہ وہ گرفتار کر دے جس کو مرضی جب چاہے, اور بغیر وارنٹ کے وہ اریسٹ کرے. اور تیسرا, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اب آپ لوگوں کو سنیں گی, ان کو ٹیپ کریں گے, آپ یہ اختیارات دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. عمران ہنا بیٹھی ہیں, میرے خیال میں ان کو ایگزیکٹلی ہسٹری نہیں پتا ہے شاید, کہ اس ساری لیجسلیشن کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور جو باتیں یہ یہاں ریز کر رہی ہیں الحمدللہ انہی کی پارٹی نے ڈالی ہوئی ہیں. یہ ساری یہ 2010 میں جو آرڈیننس لائے تھے اس میں یہ نیب کا لفظ انہوں نے خود ڈالا تھا, انویسٹیگیشن اینٹی منی لانڈرنگ کی, لیکن اس کو کبھی انہوں نے ٹیبل ہی نہیں ہونے دیا. پرابلم ساری یہ ہے, میں تلخ بات کروں گی لیکن حقیقت یہی ہے
کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس سے بنتا یہ ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ منی لانڈرنگ کا جس وقت بل ہم نے پڑھنا شروع کیا یا اس سے ریلیٹڈ شکیں پڑھنی شروع کی تو کس تکلیف کا وہ شکار ہوئے تھے اور اٹھ کر آ رہے تھے. یہ جو آپ کو انفارمیشن یہاں دے رہی ہے میں اس پہ پہلے بھی آپ سے بات کر چکی ہوں. فیٹف کے لیے بارٹر ٹریڈ یہ کی جا رہی تھی کہ نیب کی 28 میں سے 24 جو شکیں ہیں ان میں سارے وہ چیزیں ختم کر دی جائیں جن سے ان کے اوپر کے کیسز ختم ہو. مثلا 3 بتا دیتی ہوں چیدہ 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کو نیب جو ہے وہ نہ ڈیل کرے، یعنی کہ اگر آپ 999 تک چلے جاتے ہیں 99 کروڑ تک کی کسی نے کی ہوئی ہے کرپشن تو وہ کوئی میننگ ہی نہیں رکھتی، نیب کو بیچ میں سے مائنس کر دیں. اور ماشاءاللہ رمضان شوگر مل کا کیس مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے کروڑ کا ہے، 66 کروڑ کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی منی استعمال کی تھی پیچھے نالا بنوانے کے لیے. اچھا دوسرا کہ 5 سال سے پیچھے کا سارا ریکارڈ مائنس کر دیں، صرف پچھلے 5 سال کی انویسٹیگیشن کو بیس بنایا جائے. بھائی آپ کے حافظے اتنے خراب کیوں ہیں؟ 30 سال تو آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو اپنے ریٹرن جمع کرانے پڑتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہونا چاہیے؟ اسی طرح کی انہوں نے شکیں ڈالی ہیں مزید. اچھا دوسرا انہوں نے کہا جی 16 نومبر 1999 سے پہلے کے تمام کیسز کو معاف کر دیا جائے، اس پہ نیب انویسٹیگیشن نہ کرے. اس طرح کی آپ امینڈمنٹس لا رہے ہیں. یہ نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ پرسنل انٹرسٹ کی ساری باتیں تھی. نیشنل انٹرسٹ کو تو کمپرومائز کرنے چلے تھے. فیٹف تو جو انٹرنیشنلی ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس میں اگر نیب کا انویسٹیگیٹو ادارے کے طور پہ نام ڈالا گیا تھا تو 2010 کے آرڈیننس میں ڈالا تھا. ایک چیز ہے دیکھیں بین الاقوامی ادارے یا باہر ملک سے آپ کے گرے لسٹ میں بھیجنے والے پاکستان کو بھی یہی لوگ ہیں. بیرون ملک سے اگر کوئی ایک دباؤ آتا ہے آپ کے اوپر تو عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی ساری باتیں مان لیں، جائز باتیں مانیں گے اور جو جائز نہیں ہوگی ان کے اوپر ہم نیگوشیشن میں جائیں گے. تو اب اپوزیشن کو لگتا ہے کہ اب ہر بات آپ آنکھ بند کر کے مانتے جا رہے ہیں. آنکھ بند کر کے ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ عمران میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہی ہوں منی لانڈرنگ دنیا میں کس جگہ پہ لیجیٹمائز ہے؟ مجھے ذرا جگہ ایک کوئی بتا. کہیں بھی نہیں، بڑا بدنام زمانہ قسم کا بے نامی کے لے کر آئے 1992 میں یہ ایکٹ لے کر آئے اکنامک ریفارم ایکٹ، اور انہوں نے بے نامی کو لیگلائز کیا، پاکستان کو جنت بنا دیا بے نامی کے ایسٹس میں. اس لیے کلفی فالودے والے، پاپڑ والے، چینی والوں کے نام سے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں. ان کے خادمے آدم اعلیٰ کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں جبکہ ان کی تنخواہیں 18 ہزار روپے تھیں. تو منی لانڈرنگ کو آپ اتنے آرام سے اب ہضم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقف پراپرٹی کا بل تھا جو میں نے ہی آج امینڈمنٹ پرپوز کی تھی اسمبلی میں، جس پہ ہماری جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جو ہیں یہاں پہ مولانا صاحب کی جماعت کو بہت زیادہ تکلیف تھی. اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ وقف پراپرٹی ICT کے بل پہ ان کو کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہر سورس ڈکلیئر ہو پاکستان یا پوری دنیا میں؟ مجھے بتائیے. دیکھیں اب یہ غلط بات کر رہی ہیں، اس پہ آپ اس کے فیچرز بتا دیں. ایک سیکنڈ آپ اس کے فیچرز بتا دیں، آپ جواب دے دیجیے گا. آپ فیچرز بتا دیں، آپ نے کیا کیا جس پہ اعتراض ہے ان کو؟ آپ نے ایسا کیا کیا؟ فیچرز بتا دیں اس کے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے یہ بتائیے یہ دونوں بل اسمبلی میں پاس ہوئے، یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے سینٹ میں جا کے ان کو کیوں فارغ کروایا ہے؟ کیونکہ یہ اندر کھانے وہ جو امینڈمنٹس جو میں دکھاتی رہی ہوں 24 امینڈمنٹس یہ پرپوز کرتے رہے ہیں کہ ان کو آپ مانیں گے تو ہم آگے فیٹف آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ ایگری کریں گے. جب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ NRO+++ نہیں ملنے والا ہے تو تب آج آپ نے ان کا وہ دیکھا ہے برا حال ہوا ہوا. یہ منی لانڈرنگ میں آپ کو پتہ ہے جو پرپوز ہوئی ہے، میں تھوڑا سا صرف بتا دوں منی لانڈرنگ میں کس کے رستے بند کیے گئے ہیں. جیولرز یا جو آپ کے یہ ڈاکٹرز یا وکلا جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس کی ایویشن ہے، اور بھی اس قسم کی بے تحاشا امینڈمنٹس ہیں جو ہم نے آج پیش کی ہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی اس ملک میں اپنی اگر آپ جائز کمائی آپ چھپاتے ہیں. میں تو اپنی کوئی کمائی اگر میں حلال کما رہی ہوں میں اربوں خربوں بھی ہمارا تو ٹیکس پہلے کٹتا ہے، پیسے بعد میں آتے ہیں، لیکن چھپاتا وہ ہے. تو مجھے آپ بتائیے یہ کون سا یہ قانون انہوں نے بنائے ہیں اس ملک میں کہ آپ اپنے ڈرائیور کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوا لیں اور باہر سے پیسے لا کے اس میں ڈال لیں، یا جہاں سے دل کرے آپ کک بیکس لیں اور اس میں ڈالتے رہیں. یہ معاملات ایسے نہیں، ان کو پرابلم ہو رہی ہے. چلیں ایک منٹ رکیں، اب سوال ریز کرنا ہے. یہ بات سن لیں.
فیاض چوہان نے کل وہ ایک نوٹیفیکیشن پاس کیا جس میں کہا کہ پنجاب کے جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. تو ان کو بھی کہیں ذرا اپنے فیکٹس چیک کر لیں, کیونکہ یہ کئی دفعہ ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہو, وہ اسپوکس پرسن یہ وہاں سے بھی کینسل نہ ہو جائیں, کیونکہ بیسکلی یہ سب پروپیگینڈسٹ ہیں. یہ شہزاد اکبر شاہ, شہباز گل صاحب اور باقی سارے ٹرولز ہیں جن کو ان لوگوں عمران خان صاحب نے رکھا ہی صرف اس پہ. جب وقت میں نے مجھے منع کیا, میں نے آپ کو نہیں روکا, اب آپ بھی اتنے دکھائیں ایٹیکیٹس, آپ میری بات میں نہ بولیں. آپ کو ٹائم ملا, بریک کے بعد بات, بریک کے بعد بات, آپ کو ٹائم ملا, آپ نے بھی بہت غلط بولے ہیں, آپ بھی بہت جھوٹ بولے, آپ چینی چور آٹا چور سب نکالیں. آپ نے بھی جتنی باتیں میں نے تسلی سے آپ کی بات سنی ہے نا, اب آپ کے اندر بھی اتنی تسلی ہونی چاہیے میری بات سننے کی. چلیں میں ایک بریک لے لیتا ہوں, اور اچھا بریک لے لیتے ہیں, بریک لے کے میں واپس آؤں گا. پہلے ہم بات کریں گے چودھری صاحب سے اور پھر آپ دونوں کو موقع دیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب شہزاد چودھری صاحب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ بل اچھا نہیں لگتا, ان کو اس میں وہ کیڑے نکال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بل, یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ کالا قانون ہے جس کو انہوں نے پاس کروا لیا ہے. لیکن اس کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی. حکومت کو لگتا ہے یہ ملکی مفاد میں تھا تو حکومت نے پورا زور لگا کے پاس کروا لیا. سر مطلب کیا نکالیں اس کا, یہ ہے پاکستان کے حق میں یا نہیں, فیصلہ کہاں پہ ہوگا, بیٹھ کے تو یہ کر نہیں پائے. سب سے پہلے تو دونوں بہنوں کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن میں دے دیتا ہوں کہ یہ جو جب 9/11 ہوا تو 2 قوانین نکلے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے, 2 ریزولوشن, ایک 1373 اور ایک 1267. تو پاکستان سگنیٹری تھا دونوں کا. 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے وار آن ٹیرر کا زمانہ تھا, دہشت گردی کے خلاف ایک ماحول بن گیا, اور اس کے اندر پھر سیکورٹی کونسل نے یہ 2 ریزولوشن پاس کی. جو 1267 ریزولوشن تھی اس کے اندر 2 اس کی شقیں تھیں کہ ہر ملک جو اس کا سگنیٹری تھا اس نے 2 چیزیں کرنی تھی. ایک تو یہ کہ ٹیرر فائنینسنگ, اور دوسرا منی لانڈرنگ, اینٹی منی لانڈرنگ. تو یہ اس کے اوپر قوانین کی ایک لمبی لسٹ دی انہوں نے کہ یہ اتنے عرصے میں ان ملکوں کو, تمام ملکوں کو جتنے سگنیٹریز ہیں سب کو فالو کرنا ہے. اچھا, پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو ہمارا نظام ہے, جو انٹرسٹس ہیں, جو کئی دفعہ لیک آف سیریسنس ہو جاتی ہے, اس سے یہ ہوا کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ والا کام تھا وہ ڈھیلا پڑ رہ گیا. ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر تو جو کر سکتے تھے کیا, کچھ منی ایکسچینجنگ تھے ان کو پکڑا. آپ کو پتا ہوگا ایک بڑا مشہور نام تھا پاکستان میں, خانانی اینڈ کالیا. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے حبیب بینک لمیٹڈ کی, یا کسی اور میں نام نہیں لیتا, لیکن بینک برانچز تھی نیو یارک کے اندر, وہاں پر مسائل کھڑے ہوئے. تو یہ سب کے سب ٹیرر فائنینسنگ اور اس قسم کے معاملات کے لیے. دین دے ریئلائزڈ کہ یہ تو بہت سارے ممالک سائن تو کر کے چلے گئے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے اس معاملے میں. لیجسلیشن جو چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اس وقت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بن گیا. سیکورٹی کونسل نے کہا جی کہ اس طرح کام نہیں چلے گا, آپ FATF بنائیں, اور FATF کو ذمہ داری دے دی کہ آپ میک شیور کریں اور سینکشنز لگانا شروع کر دیں جو ان ملکوں کے اوپر جو کہ یہ کام نہیں کرتے. تو ایک کریکشن FATF پہلے سے موجود تھا, اس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا, بعد میں ٹاسک دے دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس چیز کو لے کے. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں 9/11 کے بعد, آپ نے اس کا حصہ بننا ہے, اور آپ نے جس قسم کی جو ڈھیل دکھائی تھی اپنے قوانین کے اندر, اب اس کی گنجائش آہستہ آہستہ آپ کو گرے لسٹ پہ ڈال دیا گیا, گرے سے کبھی ہٹا دیا گیا, کبھی واپس گرے لسٹ میں آ گیا, اور یہ معاملہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ چل رہا ہے. تو آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ تو دونوں بہنوں کو پتہ بھی ہوگا, اور ان کے لیے یہ تھوڑا سا ایک اپنے ویورز کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ اس کی ہم کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اور پاکستان کی لیجسلیشن جو پروسیس ہے وہ کیوں اتنا ڈھیلا رہا. انٹرنیشنل آبلیگیشنز میں ارسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے, سارے ممالک یہی قوانین ایگزیکٹلی ایسے ہی پاس کر رہے ہیں. 180 دن کے لیے ارسٹ. آپ بڑے آنریبل, آپ نے ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. آپ سے کوسچن کرتی ہوں کہ کیا اس کے FATF میں کہ قانون میں یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ 180 دن کے لیے کسی بھی عوام کے شہری کو ارسٹ وارنٹ کے بغیر گرفتار کر لیں؟ پلیز یہ بتائیں. نہیں, پاکستان کا جو غلط پاکستان کا جو بل ہے, کہنا ہے, لیٹ می آنسر. پاکستان کا جو بل ہے آج آپ نے جس کو روکا نہیں ہے اور جو آج کی پارلیمنٹ نے پاس کر دیا, اس نے کہا کہ 60 دن کا, اس کے اندر 60 ڈیز کا ہے, 180 دن کا نہیں ہے. وہ 90+90 پہلے ہوتا تھا, اس کو ریڈیوس کر کے 60+60 کر دیا کہ اگر 60 دن تک اس کو. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے بھی اندر کے حالات کا بھی پتہ ہے. اندر کے حالات بدقسمتی سے یہ ہیں کہ جس سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ جواب نہیں دیتا, جس کو اوپر کوئی ایسٹس بیانڈ مینز ہو جاتے ہیں.
آپ ایسٹ بیانڈ مین، جس جہاں سے بھی آدمی ہے اس کو پکڑیں، وہ آگے کہتا ہے میں تو جواب نہیں دوں گا آپ کو، میرے پاس تو آئی ڈونٹ ایون ریمبر کہ میرے پاس اتنا پیسہ اور اتنی دولت کہاں سے آ گئی. اچھا جب آپ کو اس قسم کے مسائل آتے ہیں اور آپ نے جواب دہی کرنی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو جا کے، تو آپ کو انٹرنلی اس طرح کے قوانین بنانے پڑتے ہیں جہاں پر کہ آپ وہ جواب باہر کے ملکوں کو، باہر کی ایجنسیز کو، باہر کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انٹرنلی آپ اپنا میکنزم ایسا بنائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو جواب دینے کے لیے. نہیں آپ الزام کی بنیاد پہ کسی کو 60 دن کے لیے گرفتار کر سکتے ہیں، الزام کی بنیاد نہ وداؤٹ ایویڈنس. یہ آپ سے کویسچن پوچھی ہوں. نہیں، الزام کی بنیاد پہ. لیٹ می آنسر پلیز، لیٹ می آنسر. الزام کی بنیاد پہ ہوگا یا دیکھیے الزام تو یہ ہے نا کہ آپ کو کسی کو بلایا وہ جاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو کیا کریں گے اس طرح کے آدمی کو جو جواب ہی نہیں دینا چاہتا؟ اگر جائے اور جواب نہ دے اس کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے وی ہیو پرابلمس اینڈ وی ہیو ویری سیریس پرابلمس ان آور سسٹم. اس کو ہمیں ریموو کرنا ہے. آپ کو جس پہ الزام لگے گا وہ کہے گا کہ مجھے تو الزام پہ پکڑا گیا. آپ یہ یاد رکھیں یہی چیزیں جب پی ایم ایل این آئے گی حکومت میں، جب بھی، اور آنا ہے اس نے ضرور آنا ہے، جب بھی آئے گی وہ یہی چیزیں استعمال کرے گی انٹرنیشنل جو آپ کے جو پارٹنرز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور انٹرنل ان میکنزم کو چلانے کے لیے. آج ہمیں برا لگ رہا ہے، کل کو جب یہ پی ٹی آئی اس شکنجے میں آئے گی تو ہمیں سب کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اس پہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل پارٹنرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اینٹی پاکستان بلز کو نہیں منظور کرنا چاہیے، چاہے جو بھی حکومت ہو. اینٹی پاکستان نہیں ہے، اینٹی پاکستان. ایک منٹ یہ اینٹی پی ایم ایل این بل ہے، اینٹی پاکستان یہ اینٹی پیپل بل ضرور ہے، اینٹی پی ایم ایل این اور اینٹی چور بل ہے. آپ کو روکنا چاہیے. ایک چودھری سے بھی بات سن لیں. جی دیکھیں اگر اینٹی پاکستان بل تھا تو 226 ارکان کے ساتھ you should have stopped it, you would have failed it right there. Why did you fail to stop this bill? Why didn't you play your role? یہ پاکستان پوچھا. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن پہ تو کویسچن ہوتا ہے. کویسچن آپ یہ پوچھیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ سنجیدہ ہے؟ اگر عوام کے ساتھ یہی بات کریں اپوزیشن. حکومت میری عرض سنیں، حکومت بہت بری ہے اور حکومت اینٹی پاکستانی ایجنڈے پہ چل رہی ہے، حکومت پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن واز دیئر. آپ یہ نہ کہیں نا، آپ یہ نہ کہیں کہ گیم آف نمبرز ہے. اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، اگر اپوزیشن آن بورڈ نہیں تھی، آپ اوپن ڈبیٹ کراتے، آپ کہتے کہ ہم ان کی انپٹ لیتے ہیں. نہیں، امینڈمنٹس اگر اپوزیشن نے دی، آپ کو ادنا سے صحافی کو بھی پتا تھا کہ آج یہ بل پاس کروائیں گے، اور آپ کو بھی پتا تھا کہ آج یہ بل پاس کروائیں گے. آپ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ آتے، آ کے ان کو فارغ کر دیتے. دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں، آپ اینٹی پاکستان کام ہونے دیتے ہیں اس ملک کے اندر اور اس کے ذمہ دار حکومت پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے اینٹی پاکستان نہیں ہے، انہوں نے تو کرنا ہی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اینٹی پاکستان ہے. دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا بل امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ پہ ڈالنا، یہ ہم بھی آن بورڈ ہیں ریگارڈلیس یہ حکومت جس طرح بھی ہمیں وکٹمائز کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں بات میری کمپلیٹ کر دے. میں جو آپ کو بات کر رہی ہوں، چلے اینٹی دیکھیں ایک حکومت کو عوام کے حق میں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر از کنسیڈرڈ ٹو بی ایز فادر آف دا نیشن ریسپانسبل فار ایوری سٹیزن. تو ایٹ لیسٹ وہ یہ بل ایسے پاس کرتے جو عوام کے حق میں ہوتے. اگر ایک عام شہری الزام کہ اگر ایک عام شہری اگر منی لانڈرنگ کرنی نہیں بیچارے، ہم سارے عام آدمی، ایک منٹ، عام آدمی کی منی لانڈرنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ عام آدمی کی منی لانڈرنگ belongs to Pakistan. I'm talking about any person who belongs to Pakistan. Every person has the same right according to the constitution. اگر عوام کوئی بھی شہری منی لانڈرنگ تو اتنی ہے کہ اس جیب سے پیسے نکال کے بیچارہ اس جیب میں ڈال لے گا، اور بیچارہ کیا کون سی منی لانڈرنگ کرے گا بیچارہ. اگر کوئی بھی شہری الزام کی بنیاد پہ اریسٹ وارنٹ کے بغیر 60 دن کے لیے بھی جیل ڈالا جاتا ہے، تو یہ اٹس ناٹ according to the basic human rights, it's draconian law. I stand for that. میں آپ سے اگری کرتا ہوں، آپ کو روک دینا چاہیے تھا. عوام کے حق میں سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیں میری بات، آپ کو روک دینا چاہیے تھا. اگر روکنا چاہیے تھا بالکل، اگر اپوزیشن نے نہیں کیا تو بالکل غلط ہم نے کیا، ادھر بھی کیا، ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا، آپ پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. عام آدمی کا ویسے میں آپ کو بتاؤں اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواص کے لیے قانون بنا، خاص اور طاقتور لوگوں کے لیے. عام آدمی کی منی لانڈرنگ کیا ہوگی بیچارے کی؟ وہ اور یہ پیسے نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ منی لانڈرنگ ان لوگوں نے صرف
جیسے نیب یوز ہونی ہے نا وکٹمائز کرنے کے لیے پی ایم ایل این کو یا اپوزیشن کو, یہ بھی کوشش کریں گے جان. آپ نے عمران خان صاحب تو بیٹھ کے ہر بندے اب جواب لیں, گورنمنٹ سے جواب لیں. جی کمل, اب آپ کے سامنے ہے سارا سینیریو. میں کہتی ہوں یہ بالکل آج 100% ہنا صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک ہے ہی پی ایم ایل این. آپ نے پورے پاکستان کی عوام کو وکٹمائز کیا, ان کے اندر سے پیسہ چوس کے لے گئے باہر, اور ایک رسید آج تک نہیں دے سکے. آٹا چور, چینی چور, بلائے نا واپس, پیٹرول چور, میڈیسن چور, آپ جنگی ترین کو بلا لیں, پیسہ کھا گئے, لوٹ گئے. اور جس وقت جنگی ترین کو بلا لیں واپس اور پوچھتی ہے تو کہتے ہیں میرے یادداشت خراب ہے. 20 بلین ڈالر تو 2 سال میں بچا لیے نا منی لانڈرنگ کے. 20 بلین ڈالر تو بچا لیے ہوں گے نا ہر سال 10 بلین ڈالر. آپ کے حکمران اتنے امیر ہوئے, آپ کے حکمران امیر ہوئے اور پاکستان غریب ہوا. یہ منی لانڈرنگ ایکٹ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں, اس لیے کہ حساب لینے کا ٹائم ہے. یہ تو بھلا انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ حساب لے کیسے ہی کہا ہے پاکستان کے لیے نہیں کچھ کیوں نہیں. چلے کمل آپ بات مکمل کریں بریک کے بعد. کمل ایک سیکنڈ رکو یار آپ بریک کے بعد بات مکمل کریں. سوال میں آپ ہی کے لیے رکھوں گا, بریک کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا پرائم منسٹر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب مجھے ذرا کمل شودھو صاحبہ یہ بتائیں کہ آج کے دن کی پرائم منسٹر آف پاکستان ڈار صاحب کو کہہ رہے ہیں اس کا باپ سائیکلوں والا تھا, میاں نواز شریف صاحب کو گوال منڈی کے تانے. یعنی آج تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان جب آئیں تو میرے خیال میں ان چیزوں سے تھوڑا سا سر پہ نظر کر جائیں تو بہتر ہے. اپوزیشن نے اب اتنا بڑا کوآپریٹ آپ کے ساتھ کیا, اس سے زیادہ وہ کیا کوآپریٹ کریں کہ وہ اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے اپنے بندے بھی نہیں آنے دیا, آپ کی اکثریت بنا دی اور آپ کو بل پاس بھی کروا دیے. اب وہ کوآپریشن کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں. دیکھیے جی کوئی کوآپریشن وغیرہ نہیں کی ہے, انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے. گریسفلی کے اگر چلے جاتے تو دنیا کو یہ آج عیان نہ ہو جاتا کہ یہ کتنے اینٹی پاکستان ہیں, اور جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس ملک سے اسحاق ڈار صاحب لوٹ مار کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے وہ بھگوڑے ہیں. ہم ان کی شان میں یہاں قصیدے بالکل نہیں پڑھ سکتے جو حالات اس ملک کے انہوں نے کیے ہیں. بات ساری یہ کہ اگر آپ نے پیسہ کمایا, غربت سے امیری میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے. کسی چھوٹے بیک گراؤنڈ سے بڑے بیک گراؤنڈ میں چلے جانا, یا پیسہ چھوٹا بڑا انسان اپنے کیریکٹر سے ہوتا ہے, پیسے کی بیس پہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنی کمائی کا ایک جو جتنا بھی حصہ ہے اس کے لیے کوئی ایک رسید نہیں دے سکتے, اس کو پروو نہیں کر سکتے, تو اس پہ تو پھر تانے ضرور پڑیں گے. اور نہیں تو قبل تانے دینے کی بجائے اگر آپ نے برطانیہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا, تانے دینے کی بجائے, تو آپ کے بہت سارے ملزم واپس آ جاتے. کی بات سن لی, میرا ایک تو موقع بڑی دیر سے آتا ہے, پھر مجھے بات بھی نہیں پوری کرنے دی جا رہی, مجھے بات پوری کرنے دیں. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس ملک میں یہ پہلے رائج ہوتا تھا, ہم چھوٹے سے بڑے جب ہو رہے تھے ہمارے یہاں پہ یہ ویلیوز تھیں, ہم کسی کے پیسے سے امپریس نہیں ہوتے تھے, لوگوں کی ویلیوز سے, کیریکٹر پہ ہم لوگوں سے ملا جلا کرتے تھے. ان کے دور حکومت کے بعد سے اس ملک کا سوشل فیبرک, مورل فیبرک تباہ ہوا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, کہیں سے بھی ہونا چاہیے مگر پیسہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم ان چیزوں کو اب افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی کمائی حلال کی ہے, شو کریں, ہم آپ کو 100 سلام کریں گے. ہمیں کسی کے امیر ہونے پہ کوئی تکلیف نہیں ہے, اور نہ ہمیں کسی کے ہمبل بیک گراؤنڈ ہونے سے کوئی تکلیف ہے, ہم فخر سے بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس ملک کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھایا ہے یا کک بیکس میں کھایا ہے اور آپ نے ٹیٹیاں لگائی ہیں اور بتا نہیں سکتے ہیں, پھر ہم آپ کو شیم بھی کریں گے اور آپ کو بلیم بھی کریں گے, کیونکہ چوروں کو ہم عزت نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم چوروں کی شان میں قصیدے پڑھ سکتے ہیں. باقی اگر یہ اپوزیشن پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرتی ہے, وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے ہم آپ سے ہر طرح کا کوآپریشن اور کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. نہیں کریں گے تو کرپشن پہ ہم آپ سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آج جو یہ شور مچاتے رہے وہ سارا یہی تھا کہ ہماری کرپشن چھوڑ دو, نیب کو ختم کر دو. میں ان سے پوچھتی ہوں, سیف الرحمان جس وقت 11 سال آپ کے رہے ہیں نیب کے چیئرمین, اس وقت آپ کو یہ ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے؟ اس وقت آپ کو یہ نیب ٹوتھ لیس کرنا یاد نہیں آیا؟ اس وقت کی انکوائریاں اور جو جسٹس قیوم کی آڈیوز لیک ہوتی تھی اور یہ میاں صاحب انہیں فون کر کے کہتے تھے 8 سال ڈال دو, 7 سال ڈال دو, بڑے میاں صاحب کا یہ آرڈر ہے, اس وقت آپ کو اس ملک کا نظام تباہ کرتے ہوئے کوئی
तकलीफ नहीं हुई। एहतसाब की तो बात बड़ी ना बातें करें करते आप। हैं। एक मिनट क्विकली रिस्पॉन्ड करने में शहजाद शरीफ एहतसाब की बात हुई, एहतसाब की बात तो ना करें, एहतसाब की बात क्या करते हैं? के लिए एहतसाब की बात हुई। एहतसाब तो एहतसाब गुजार का भी हो रहा है। अगर एहतसाब करना होता तो एहतसाब करना होता तो रेजिग्नेशन ले लेते। एहतसाब का तो इनका खत्म हो गया। जिस चीज पे 2018 पे इमरान खान साहब इन्होंने अपने वोटर को बेवकूफ बनाया, इन्होंने अपने वोटर के साथ चीटिंग की, मरियम की स्पीचेस उठाए, शहबाज शरीफ की स्पीचेस उठाए, नवाज शरीफ की स्पीचेस उठाए, मरियम नवाज साहब ने खुद कहा था कि खिलाड़ी और जरदारी मिल गए, तो आज आप उनके साथ खड़े बैठे। प्राइम मिनिस्टर सियासत के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते इलेक्शन के हैं, ऊपर सियासत के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को कहता है कि आओ मेरी इलेक्शन कैंपेन पे पैसे लगाओ, और फिर उन्हीं लोगों से ये चोरों के कह रहे हमने वो नहीं पढ़ते, जहांगीर तरीन लेजिटिमेट हो गई। मैं एक चीज शहजाद शरीफ साहब एक एनालिसिस गवाही किसने दी थी? मैं एक एनालिसिस चौधरी साहब 20 तारीख को एपी आ रही है, और मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, आप जरा इस पे एनालिसिस तो अपना मुझे दे दें कि इमरान खान को इस अपोजिशन से बात करने की या इसके साथ बैठने की क्या जरूरत है, जब उसके सारे काम इंतहाई कमजोर पोजीशन के बावजूद, कम अददी नंबर के बावजूद सारे काम हो जाते हैं, अब जैसे भी हो जाते हैं, तो क्या जरूरत है फिर? इमरान गुड, अच्छा आपने कहा, लेकिन मैं अपने जो है ना पॉलिटिशियन हजरात, ये एपीसी में बैठे या पार्लियामेंट में बैठे, या आईपीसी में या पार्लियामेंट में, बड़ी सिंपल सी बात है, इनकी 3 जिम्मेदारियां हैं। देखिए आज दोनों मेरी बहनें जो हैं, ये इनको आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है, इनकी 3 जिम्मेदारियां हैं, पॉलिसी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने गिरबानों में झांकें इनकी हुकूमतें और चेक ये करें कि आया इन 3 चीज़ों के अंदर इन्होंने कभी कोई काम किया और इफेक्टिव काम किया या फेल ही हो रही हैं तीनों जगह के ऊपर। उससे बढ़ के इन दोनों की खास तौर पे और बाकी इनकी तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी, वो ये जिम्मेदारी कि माशरे की फिक्री तश्कील, जिस माशरे को कमल रो रही थी उसको रेज भी तो किसी ने करना है ना। उस्ताद खत्म कर दिया हमने, आलिम जो है उसका हाल हमने देख लिया, तो अब तो हमारे सामने सिर्फ हमारे ये सियासी लीडरशिप रह गई। तो सियासी लीडरशिप का काम है कि ये जो आबिद अली टाइप लोग हैं या शफकत टाइप लोग हैं, इनको पटा डाला जाए और जो लोग हैं माशरे का जनरल स्टैंडर्ड उस लेवल पे लाया जाए जहां पर ये भी महफूज हों और इनके जैसी और खवातीन और बच्चे पाकिस्तान के महफूज हों। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीड की भी है। हम आपका साथ देंगे बतौर मीडिया, लेकिन इस पे इनिशिएटिव लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।